Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کی اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی، آج کی اس مبارک دن میں، مبارک جگہ پر، مبارک مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان المبارک اور ان کے روزوں کی فضیلت کے متعلق کچھ عرض اور گزارشات کرنا چاہتا ہوں، جو ہم سب کے لیے نجات آخرت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہ موضوع میں آج اس لیے لے کر آیا ہوں کہ چند دن بچے ہیں رمضان المبارک آنے کو، اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے، اس کے روزوں کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق الارض والسماوات نے دنیا وما فیہا کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں پر فضیلتیں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں زمین کو پیدا فرمایا، ساتوں زمین کو پیدا فرمانے کے بعد میرے اللہ نے ہماری زمین کو فضیلت بخشی ہے، جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں،
جس زمین پر ہم رہتے ہیں میرے اللہ نے اس زمین کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ نے ساتوں آسمان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد ساتویں آسمان کو عرش اعظم کو میرے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں اور چاند کو پیدا فرمایا، پھر دونوں کو پیدا فرمانے کے بعد چاند کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے سورج اور چاند کو پیدا فرمانے کے بعد چاند کے مقابلے میں سورج کو میرے اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ اسی طریقے سے میرے اللہ نے تمام کے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا، اس کو فرمانے کے بعد چند فرشتوں کا میرے اللہ نے انتخاب کیا، جبریل کو چنا، میکائیل کو چنا، اسرائیل کو چنا، اسرافیل کو چنا۔ یہ چاروں فرشتوں کو چننے کے بعد، انتخاب کرنے کے بعد میرے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے انسانوں میں میرے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، پھر ان دونوں میں انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر انسانوں میں بھی میرے اللہ نے اولیاء کرام کو فضیلت بخشی، اولیاء میں انبیاء کو، اور تمام کے تمام انبیاء میں میرے اللہ نے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے دیکھیں گے کہ تمام کے تمام نبیوں کی امتی میں میرے اللہ نے حضور پاک یعنی امت محمدیہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ تمام کے تمام آسمانی کتابوں میں میرے اللہ نے قرآن کریم کو فضیلت بخشی ہے، اور تمام کے تمام دنوں میں میرے اللہ نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور میرے بھائی تمام کے تمام مہینوں میں جو مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کو سربلندی عطا فرمائی، فضیلت بخشی ہے۔ میرے بھائی رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، فضیلتیں رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ وہی مبارک مہینہ آنے والا ہے 2-3 دن میں۔ اس مہینے کے اندر گم شدہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، انسان کے دلوں کی صفائی کے لیے میرے اللہ نے قرآن کریم کا نزول کیا۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ شب قدر کو، جو رات 1000 مہینوں سے، میرا اللہ فرماتا ہے الف شہر، جو حضرات عربی جانتے ہیں الف شہر کا معنی ہوتا ہے 1000 سال، 1000 مہینہ، 1000 مہینوں سے افضل۔ میرا اللہ نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے، اس رات میں نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ وہ قرآن کریم جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ میرے بھائی رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ میں نبی کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، عربی کے الفاظ ہیں جس کا میں ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے استقبال میں جنت کو شروع سال سے ہی آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو میرے اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ایسی ہوا چلتی ہے، ایسی خوشگوار اور معطر ہوا چلتی ہے جو جا کے جنت کے حوروں کو لگتی ہے۔ وہ حور اللہ سے کہتی ہے اے ہمارے پروردگار، تو اپنے نیک بندوں میں سے ہمارے لیے جوڑے بنا، جوڑے عطا فرما جن سے
سے میرے آنکھوں کو قرار پہنچے اور جس کو میرے ذریعے جن کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ میرے بھائی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ شروع سال سے ہی رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو خوبصورت بناتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا پہلا دن آتا ہے تو میرا اللہ جنت کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، فضیلتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، آگے میرے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ روزے دار سے اتنا خوش ہوتا ہے، روزے دار کی اپنی محبوبیت کو ظاہر کرتے ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں زکوٰۃ جو ہوتا ہے، نماز جو ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری جو عبادتیں ہیں روزے کو چھوڑ کر یہ ساری کی ساری عبادتوں میں دکھاوے کا، ریاکاری کا، تکبر کا شائبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر لوگ نمازی کہیں، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات اس لیے کرتے ہیں لوگ مجھے دیکھ کر دانی کہیں، سخی کہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزے خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی دوسرے کے لیے اس میں شک و شبہ اور دکھاوے کا میرے بھائی کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرا اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، کہ رمضان المبارک کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود میں دوں گا۔ میرے بھائی میرے نبی فرماتے ہیں آگے پر بہت ساری میرے نبی کی حدیثیں ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کے اوپر۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نبی فرماتے ہیں ریان کے معنی خوب سیرابی کے آتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ جو چیز ہوتی ہے وہ پیاس کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں کے اعزاز و اکرام کے لیے ایک جنت کا دروازہ مقرر کر دیا ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جب روزہ دار داخل ہو جائے گا میرا اللہ اس دروازے کو، جنت کے دروازے کو، ریان کو بند کر دیں گے، اس کے علاوہ اس دروازے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری فضیلتیں، ساری کی ساری یہ نیک بختیاں ہم کو اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، جب ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کریں گے، جب ہم رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز ادا کریں گے تو یہ ساری کی ساری فضیلت تبھی ہمارے اوپر لاحق ہو سکتی ہے۔ ورنہ میرے بھائیو رمضان مبارک کا مہینے کے اندر ہمیں رہنا اور زندگی گزارنا اور روزہ رکھنا بے فائدہ ہے، صرف بھوک اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آئے، ہم لوگ گروہ بنا کر، جماعت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی منبر کے قریب آئے اور
ہم لوگوں سے کہا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ۔ ہم لوگ نزدیک آئے، اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے، جب پہلے سینے پر قدم رکھا اللہ کے نبی نے تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا پھر فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی کے خطبہ کے بعد صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے وہ چیزیں دیکھی ہے جو آج سے پہلے میں نے آپ سے کبھی نہیں سنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور چند لوگوں کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے، میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ میرے بھائی اندازہ کیجئے تمام کے تمام فرشتوں میں افضل حضرت جبریل علیہ السلام بد دعائیں کر رہے ہیں، اور تمام کے تمام نبیوں میں افضل دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعاؤں پر آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں قبولیت کا۔ میرے بھائی ذرا اندازہ کرو کیا وہ بد دعائیں رد ہو سکتی ہے اللہ کے دربار میں؟ کبھی نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی وہ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کر کے روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے جنت میں اپنا گھر نہ بنا لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اس پر کہا آمین۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے دوسرا بد دعا کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا گھر نہ بنا لے، اپنی مغفرت کا سامان اکٹھا نہ کر لے۔ میں نے پھر کہا آمین۔ پھر جبریل تیسری بد دعا کرتے ہیں سب سے اخیر کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ کہ بھائی رمضان المبارک کے اندر سوائے روزہ رکھنا، بھوکے رہنے کے ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے بعض روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو سوائے بھوکے رہنے کے، پیاسے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ میرے نبی فرماتے ہیں آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے، دوسروں کی چغلخوری کرتا ہے، یہ آپ کا روزہ رکھنے کا کچھ بھی ثواب نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، یہ آپ کا روزہ رکھنا فائدہ نہیں ہے۔ میرے نبی آگے فرماتے ہیں آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن سود پہ لین دین کرتا ہے، آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے موبائلوں کے اندر مسجد میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے، آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن مسجد کے اندر آ کر اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کر اس کو کہا جاتا ہے مسجد کے اندر آؤ تو موبائل سائلنٹ کر لو، لیکن پھر بھی مسجد کے اندر گانے کی ٹیون بجتا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں میرے اللہ کے نبی کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، یہ تمہارا روزہ رکھنا، عبادت کرنا، میرے اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن دکان پہ جھوٹ بول کے اپنے سودے کا لین دین کرتا ہے، آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن سوائے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے میرے نبی نے فرمایا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے لیکن دوسروں کی ماں بہنوں کی عزتوں کو دیکھتا ہے، آج کا مسلمان روزہ رکھتا ہے دن بھر سوتے رہتا ہے، موبائلوں کے اندر فلمیں دیکھتے رہتا ہے، یہ آپ کا روزہ رکھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے بھی فرما کر چلے گئے ایسا روزہ رکھنا میرے اللہ کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اس کا ثواب کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان رمضان المبارک کے اندر رہ کر وہ روزے کو ترک کرتا ہے، میرے نبی نے اس کے اوپر وعیدیں فرمائی اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ نہ رکھے گا قصداً یا بلا کسی مجبوری کے تحت بغیر رمضان المبارک میں چاہے پوری زندگی روزہ رکھے، میرے بھائی اس روزے کے مقابل میں
آپ کا روزہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہم روزہ رکھتے ہیں اور جتنے گھروں کی بات ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر اس کو پورا کرتے ہیں۔ سکون کی گھر میں تو آپ کو سکون ملے گا نہیں، ادھر بچے چلاتے ہیں، بیوی چلائے گی۔ سب سے آسان جگہ آپ کے لیے مسجدیں ہوا کرتی ہیں، فری کا فین ہے، ہوائیں چل رہی ہے، پانی فلٹر کر مل جائے گا، آؤ 4-5 کو بلا رمضان مبارک کے مہینے میں بیٹھ کر مسجد کے اندر باتیں کرو، یہ آپ کے لیے بہت اچھا نیک عمل ہے۔ میرے بھائی ایسا کرنا، آپ کی عبادت کرنا، روزے رکھنا کوئی کام کا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر آئیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے گا میرا اللہ اس کو 70 گنا بڑھا کر دے گا۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی نفل نماز ادا کرے گا، نفل کام کرے گا، میرا اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب دے گا، اور کوئی شخص فرض نماز ادا کرے گا میرا اللہ 70 گنا بڑھا کر دے گا۔ میرے بھائی رمضان مبارک کے اندر ہم اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور سورج اس دن ہمارے سروں پر آ جائے گا، بہت زیادہ گرمی لگے گی، جہاں تک کہ اتنی گرمی ہوگی، گرمی کی تپش کی وجہ سے آپ کے دماغ کے اندر جو بھیجا ہے وہ ہانڈی کے جیسے کھول رہا ہوگا۔ اتنی سختی کی عالم میں سارے لوگ پریشان، سارے کے سارے لوگوں کے بدن سے پسینہ جاری ہوگا۔ جو لوگ جتنا بڑا گنہگار ہوگا اتنا وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا، کوئی منہ تک ہوگا۔ ایسے پریشانی کی عالم ہمیں نبی فرماتے ہیں کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ میرا اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس چیز کو، اس عالم کو، اس ایسی حالت کو ذکر فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، دوست دوست سے بھاگے گا، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی حالت میں میرے بھائی یہی روزہ جس کو ہم آج ادنا سمجھتے ہیں، جس کے لیے ہم بہت گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، راتوں کو وہ جاگے جس کے گھر میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہی روزہ ایسی عالم میں، ایسی پریشانی کی عالم میں میرا اللہ کے پاس پہنچے گا، میرا اللہ کے عرش کے پاس پہنچے گا اور کہے گے اے اللہ اس بندے کے میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما، اس لیے کہ میں نے اس کو دنیا میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، بیوی سے جمع کرنے سے روکے رکھا تھا، جھوٹ بولنے کے لیے اس کا دل چاہتا تھا لیکن اس کو خیال آتا تھا کہ میں روزہ ہوں، غیبت کرنے کو اس کا دل چاہتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ میں روزہ ہوں، یہ دکانوں پر بیٹھ کے غلط ناپنے کے لیے اس کا دل چاہتا تھا، اس کو فوراً خیال آ جاتا تھا کہ میں روزہ ہوں، میرا روزہ خراب ہو جائے گا، اے اللہ میری سفارش کے حق میں قبول فرما۔ اگر ہم میرے بھائی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کی بھی پابندی کریں گے، یہ قرآن کریم میں اللہ سے قیامت کے دن لڑ پڑیں گے، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اس کو میں نے رمضان مبارک کے مہینے میں راتوں کو سونے نہ دیا تھا، میٹھی نیند سے کہ سونے سے روکے رکھا تھا، کہ نمازوں کی تراویح کی پابندی کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی دونوں تراویح اور روزے کے لیے اللہ سفارش کو قبول فرما کر میرے بھائی روزے دار کو جنت میں داخلہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مہینہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں خود قرآن کریم کے اندر بتائی ہے، میرے نبی کی حدیث بھی اس مہینے کے اوپر بہت ساری ہے، لیکن میرے بھائی ہمیں شرط ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کریں، روزے رکھیں۔ آج بہت سارے مسلمان روزہ نہیں رکھتے، دیکھتے ہیں
ایک زمانہ تھا کہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، غیر مسلم بھی مسلمانوں کی ڈر اور خوف کی وجہ سے، مسلمانوں کی عزت کی وجہ سے روزہ تو نہیں رکھتے تھے لیکن روزہ کی وجہ سے منہ بنا کر رکھتے تھے۔ اسی طریقے ایک واقعہ ہے غیر مسلم کا، ایک مرتبہ وہ مسلمانوں کے بازار میں گئے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کچھ خریدنے کے لیے گیا ہوا وہ غیر مسلم۔ اس کے چھوٹے بچے نے اپنے والد سے کہا ابا مجھے یہ کھانے کے لیے چیز دلا دیجیے۔ اس کے والد صاحب وہ کھانے کے لیے وہ چیز دلائے، وہ بچہ وہ کھانے کی چیز وہیں پر پھاڑ کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ غیر مسلم جو والد تھا اس بچے کو وہیں پر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ سارے لوگ پریشان، آخرکار یہ بچے کو مار کیوں رہے؟ سارے لوگ پوچھتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتے۔ آخرکار وہ بچے کو فوراً اپنے گھر کے طرف لانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب راستے سے آتے ہیں تو بچہ پوچھتا ہے کہ ابو جان آپ نے مجھے کیوں مارا؟ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میں نے تو صرف آپ نے جو خرید کر مجھے دیا اب میں نے اس کو کھانا شروع کیا۔ ان کے ابو نے کہا غیر مسلم ہے، انہوں نے کہا میں نے تمہیں اس لیے مارا کہ تم مسلمانوں کے بازار میں کھا رہا تھا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ ابو جان آپ بھی تو گھروں کے اندر کھاتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ بیٹا میں بھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں غیر مسلم ہوں، میں بھی گھر کے اندر کھاتا ہوں، لیکن تو مسلمانوں کے بازار کے اندر کھا رہا تھا، اس لیے میرے دل نے گوارا میں کیا کہ تو کسی مسلمان کے سامنے، روزہ دار کے سامنے تو کچھ چیز کھائے، اس لیے میں نے تیری بدائی کی۔ لیکن آج مسلمان کے گھروں میں ایک مسلمان بھائی روزہ ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے بیٹھ کر کھاتی ہے۔ میرے بھائی یہ روزے کی بے ادبی ہے۔ اگر آپ کے کھانے کو دیکھ کر کوئی دوسرا روزہ توڑ دے گا اس کے برابر کے گنہگار آپ بھی ہوں گے۔ خدا را میرے بھائی جو مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے بھائی خدا را اس مہینے کے اندر اس کی ہم فضیلت کو سمجھیں، ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، روزے کو ترک نہ کریں بغیر کسی مجبوری کے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کا دوا دارو چل رہا ہے، اگر کسی مجبوری کے تحت آپ کو روزہ توڑنا پڑ رہا ہے، میرے بھائی چھپ کر کے کھائیں، کسی روزے دار کے سامنے نہ کھائیں۔ آپ کچھ بنائیں جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو معلوم نہ ہو، اس کے گھر میں وہ روزہ نہیں ہے۔ میرے بھائی روزے کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی فضیلت کو ہمارے دلوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو